رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت کامل کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جس کی صحبت میں جاؤ تمہارا دھیان آخرت کی طرف لگ جائے اور دنیا سے تمہارا دل کھٹا ہونا شروع ہو جائے اور نیک اعمال میں دل لگنا شروع ہو جائے. فرمایا یہ کامل انسان ہے, اس کی صحبت کو لازم پکڑ لو, انشاءاللہ منزل پہ پہنچ جاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات کریں؟ اس کے پاس جانے سے دنیا کی گندگی اندر سے نکلے اور تمہارا دھیان آخرت کی طرف لگ جائے اور نیک اعمال میں رغبت ہونے لگے. فرمایا یہ کامل اللہ کا سچا ولی ہے, اس کی صحبت کو لازم پکڑ لو. اچھا کچھ لوگ کہیں گے جی ساڑھے پیر تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. حد سے زیادہ جو ہے نا یہ تقوی کا بھی حیضہ ہوتا ہے بازو, تو حیضے میں کیا کرتا ہے انسان, الٹیاں کرتا ہے نا, تو جب کسی چیز کا حیضہ ہو جائے نا نیکی کا تو الٹ کام ہی کرتا ہے. اچھا ان سے پوچھو کہ حضور کے ہاتھ پہ آپ نے کب بیعت کی ہے؟ حضور کے بعد صحابہ نے بیعت نہیں لی, تابعین نے ان کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی, تبع تابعین نے تابعین کے ہاتھ میں, اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو کسی کے پیارے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اصل میں ید اللہ فوق ایدیہم, یہ سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ سارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں, سب اللہ کے ہاتھ میں. حکومت جب گندم خریدنا چاہتی ہے تو حکومت خود آ کے عرب والا بیٹھے گی ہمیں گندم دو, حکومت اپنا نمائندہ بھیجے گی, اے سی کو بھیجے گی, بات دانا لے لو اور ہمیں گندم بیچ دو. تو بھائی اسی طرح یہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت ہے. تو میرے محترم سامعین کسی خدا کے پیارے کے ساتھ ہو جاؤ اور مسلک حق کا کوئی بھی اللہ کا ولی ہو جس سے آپ کی مناسبت ہے آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں, اپنے معاملات کی, اپنی تجارت کی, 24 گھنٹے کی زندگی کی, اس سے رہنمائی حاصل کریں. وہ رہبر شریعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی شریعت کے بارے میں رہبری کریں. طریقت کا مطلب ہی یہ طریقہ بتائے آپ کو. سمجھ آئیے بات کریں, وضو کا طریقہ بتائے کہ کیسے کرنا ہے وضو. ایک ہے صرف زبانی بتانا, ایک ہے کر کے دکھانا. کوئی بھی عمل ہے کر کے دکھانا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے اور صحابہ تشریف فرمایا, سب کے سامنے وضو کر کے دکھایا, 2 مرتبہ آزاد ہوئے اور فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے جو میں نے اپنے محبوب سے سیکھا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایسے وضو کر کے دکھایا. سمجھ آئیے بات کریں. تو میرے محترم سامعین, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بیعت ہونا ضروری ہے, میں نے کہا سنت ہے, سنت کے راستے سے آؤ گے تو فائدہ زیادہ ہوگا. ایک جو بیماری ہے ہمارے اندر, بہت سے لوگ سمجھیں کہ بیعت ہوئی ہے جی پیر تو سارے ہی فراڈی ہے. اچھا ڈاکٹر سارے ٹھیک ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سارے ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ تو انہیں سارے ڈاکٹروں میں کہتا ہوں سارے ڈاکٹروں میں سے آپ نے کوئی ڈاکٹر ڈھونڈ لیا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. اچھا دودھ سارے صحیح بیچتے ہیں تو آپ نے تو صحیح ڈھونڈ لیا کہ نہیں؟ ڈھونڈا کہ نہیں ڈھونڈا؟ کیونکہ وہ آپ کی ضرورت ہے. تو بھائی جس دن آپ کی ضرورت ہوگی کہ مجھے 1 نمبر اللہ والا ملے تو اللہ آپ کو 1 نمبر کے پاس ہی پہنچا دیں گے. سمجھ آئیے بات کریں. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ فرماتے ہیں ہدایت ایسی مفت کی چیز نہیں ہے جو ہم مفت میں دے دیں. جب تک تم اندر سے طالب نہیں بنو گے, اندر سے ہدایت یافتہ نہیں بنو گے, تو کبھی بھی ہم تمہیں ہدایت کی نعمت نہیں دیں گے. جب تمہارے اندر سے طلب ہوگی, ہاں اگر تم سچے ہو اقرار محبت میں, اگر تم سچے ہو اقرار محبت میں, طلب کر لیے جاؤ گے دربار محبت میں. اگر تمہارے دل میں واقعی اللہ کی طلب ہے, واقعی تم سنورنا چاہتے ہو, تو فرمایا کہ اگر تمہیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, ہم پکڑ کے تمہیں خود ہی منزل پہ پہنچا دیں گے. تو فرمایا مرنے کے بعد تو خدا کے پیاروں کے ساتھ ہو ہی جانا ہے. اگر زندگی میں خدا کے پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ. اور قرآن پاک میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. یہ جو تمہاری کاروباری دوستیاں ہیں, یہ جو تمہارے مفادات کی دوستیاں ہیں, قرآن کہتا ہے یہ ساری دشمنیوں میں بدلے گی. لام تام کریں گے ایک دوسرے کے اوپر, تو نے فلاں گناہ مجھ سے کروایا, تو نے فلاں ذلت میں مجھے ڈالا, تیری وجہ سے میں یہ جہنم کا ایندھن بنا. لیکن فرمایا ایک دوستی ہے نیکوں کی, الا المتقین. قرآن تخصیص کر رہا ہے, فرمایا صرف نیکوں کی دوستی ہے جو جنت میں جا کے اور بھی محبتوں میں بدل جائے. یہ پیاروں کی دوستیاں ہیں. تم فخر سے کہو گے یار اس کی وجہ سے میں نمازی بن گیا, یار اس کی وجہ سے میں قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا, یار اس پیارے کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن گیا, یار اس کی وجہ سے دیندار بن گیا, اس کی وجہ سے میں جہنم سے بچ گیا. تو فرمایا یہ جو خدا کے پیاروں کی دوستیاں ہیں یہ اور بھی محبت میں بدل جائے. تو میرے محترم سامعین, پیارا 1 نمبر ہو تو 1 نمبر وہی ہے
جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے اور جس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جائے، جس کی اداؤں سے حضور کی سنت نظر آئے، حضور کا طریقہ نظر آئے۔ آخری بات، مولانا احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرید 10 سال رہا اور جانے لگا تو کہنے لگا حضرت میں نے 10 سال کے عرصے میں آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ حضرت فرمانے لگے تو کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ کہنا جی کرامت کو کسی کی بیوی بھگا دیتے، کسی کی بھاگی ہوئی تھی تو واپس لوٹا دیتے، کسی کے کاروبار کا کوئی ایسا تعویذ دیتے، کسی کا یہ کرتے۔ وہ حضرت سنتے رہے، مسکراتے رہے، اور جب اس نے بات مکمل کی فرمانے لگے ایک بات بتاؤ، 10 سال کے عرصے میں میرا کوئی کام بھی حضور کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہنے لگے جی کوئی کام ویسے میں نے آپ کا حضور کی سنت کے خلاف نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ہے پابندی سے سنت پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، جب بھی کوئی کھانے پینے کی سنت، چلنے پھرنے کی آپ کی زبان پہ یہی بات آئی کہ یہ حضور کی سنت ہے، کر لو ثواب ملے گا، یہ حضور کی سنت ہے، یہی آپ کی زبان سے سنا۔ فرمایا کہ پھر اس سے بڑی اور کیا کرامت ہے کہ تو میرے 10 سال کی زندگی کی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے کوئی کام بھی حضور کی سنت کے خلاف نہیں۔ اصل کرامت یہی ہے، ہوا میں اڑنا کوئی کرامت نہیں، وہ تو تنکے بھی اڑ رہے ہیں، وہ تو المونیم بھی اڑ رہا ہے، جہاز تو یہ کون سی کرامت ہے؟ پانی پہ تیرنا یہ کوئی کرامت نہیں ہے، وہ تو کشتی بھی تیر رہی ہے، لوہا بھی تیر رہا ہے، لکڑی بھی تیر رہی ہے، جانور بھی تیر، یہ کون سی کرامت ہے؟ آج کے دور میں کرامت یہ ہے کہ چہرے کے اوپر پوری سنت داڑھی ہو۔ آج کے دور میں نوجوان کی کرامت یہ ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو۔ آج کرامت یہ ہے وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو۔ آج اس ماحول اور معاشرے کے اندر کوئی نوجوان اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنی جدوجہد لگا رہا ہو، کوشش کر رہا ہو اور حلال کو اختیار کرتا ہو، حرام سے بچنے والا ہو، رزق حلال کے لیے کوشش کرنے والا ہو، یہ وقت کا ولی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ کسی کی ولایت کو زندگی میں کھول دیتے ہیں، کسی کی ولایت کو جنازے کے وقت کھولتے ہیں، کسی کی ولایت کو مرنے کے بعد کھولتے ہیں، اور کسی کی ولایت کا ظہور دنیا میں کرتے ہی نہیں ہے۔ حق تعالیٰ اس کی ولایت کا ظہور میدان محشر میں اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر کے اعلان کرتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں دیکھ لو یہ بھی میرا دوست تھا مگر ہم نے دوستی کا پردہ دنیا میں نہیں کھولا۔ آج میدان محشر میں سب کو بتا رہے ہیں، خدا جب اس کو اپنے دوستوں کی صفوں میں کھڑا کریں گے تو اس وقت کیا خوشی ہوگی، کیا وہ منظر ہوگا جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی